اس سے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے ہٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بحیثیت کلیسیائی پاسبان جب میں 7واں کلمہ بیان کرنے کو جا رہا ہوں تو اس 7ویں کلمے کو بیان کرنے کا ایک اور بھی مقصد ہے کہ کوئی ایسی چیز جو پچھلے کلمے میں چھوٹ گئی ہو یا وہ ٹھیک سے بیان نہ کی گئی ہو یا نہ کی جا سکی ہو تو اسے بھی ساتھ میں تھوڑا سا کلیئر کر دیا جائے۔ تو پہلا کلمہ، یہ معافی کا کلمہ جو ہم نے سنا سیکھا، یہ معافی کا کلمہ اس دور کے اندر جب مسیح یسوع صلیب پر مصلوب کیے گئے، یعنی دنیا میں پہلا گڈ فرائیڈے جو اس زمین پر ہوا، اس وقت یہ پیغام، یہ صدا ان تمام یہودیوں، ان تمام رومیوں، ہر اس شخص کے لیے جو اس شہر، اس ملک کے اندر آیا اور وہ یسوع مسیح پر لان تان کر رہا تھا، وہ یسوع پر اپنا سر ہلا رہے تھے، وہ سسکات پر گزرے جا رہے تھے، وہ ڈاکو جو صلیب پر تھے، وہ صدا ان تمام کے لیے تھی۔ لیکن یسوع مسیح کی صدا جو آج بائبل مقدس کے اندر درج ہے، یہ آنے والے دور کے لیے، ہم سبوں کے لیے اور ہمارے بعد آنے والے ہر ایک شخص کے لیے جو اسے پڑھتا، اسے سنتا ہے، یہ صدا ہر اس شخص کے لیے ہے۔ آمین۔ اور اسی کی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، اور یہ اعلان اس وقت اس کی زندگی کے اندر پرتاثیر ٹھہرتا ہے جب وہ یہاں پر لکھا ہے، یہ ماجرا دیکھ کر صوبہ دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ ہیلیلویا۔ اور ایک جگہ پر لکھا ہے، اس نے کہا، بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ ہیلیلویا۔ جب اسے شخصی طور پر قبول کیا جاتا ہے، نہ صرف کلمے سن کر چلے جانا، نہ صرف معافی کا پیغام سن کر چلے جانا، نہ صرف توبہ کا پیغام سن کر چلے جانا، یہ کافی نہیں۔ جب تک ہم اس کلام کو شخصی طور پر اپنی زندگی کے اندر نہیں لیتے، اس وقت تک وہ پرتاثیر نہیں ٹھہرتا۔ آپ کوئی بیج لے لیجئے، اس بیج کو آپ اپنے پاس سالوں یا صدیوں اپنے پاس آپ اسے رکھ لیں، تو وہ کبھی بھی بیج اس وقت تک کارآمد یا پھلدار ثابت نہیں ہوگا جب تک اس بیج کو زمین میں بویا نہیں جاتا ہے۔ آمین۔ تو معافی کا کلمہ آج بھی اتنا ہی پرتاثیر ہے جتنا اس دور کے اندر جب پہلی بار مسیح نے اپنے لبِ مبارک سے اسے ادا کیا۔ آمین۔ پھر کلمہ نجات، دوسرا کلمہ، یہ کلمہ نجات کا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ ہمیں اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے آخری لمحات پر بھی ہیں، اگر ہم نے سالوں سے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے، اگر ہم نے سالوں سے گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہم نے کبھی خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا ہے، تو یہ کلام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر آج 2022 کے گڈ فرائیڈے پر ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ، اپنا آقا، اپنا مالک تسلیم کریں تو وہ ہمیں خدا کی اپنی بادشاہت میں پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہیلیلویا۔ کئی مرتبہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں، نہیں میں بڑا گناہگار ہوں، نہیں میں اس لائق نہیں۔ سنیے، شاید وہ ڈاکو جو مسیح کے ساتھ صلیب پر مصلوب تھا، شاید آپ اتنے گنہگار نہیں ہیں، شاید وہ زناکار بھی ہو، شاید وہ قاتل بھی ہو، شاید وہ ڈاکے تو مارتا ہی تھا، نہ جانے اس نے دنیا کے اندر اور کون سا گناہ کیا ہو، شاید وہ شرابی بھی ہو، شاید وہ اس دور کا ہر ایک نشہ کرنے والا بھی ہو، شاید وہ مختلف
खुदाओं को मानने वाला हो, लेकिन जब उसने उसका एनकाउंटर जिंदगी के मालिक के साथ हुआ है, उसने देख लिया सिवा इसके कोई नहीं है जो मुझे बादशाही में पहुंचा सके। तो लिखा है उसने यीशु को कहा, ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में जाए मुझे भी याद कर। आज का दिन हमें खुदा की बादशाही में पहुंचाने का आकाश है। आगे बढ़े। तीसरा कलमा मोहब्बत का। याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह, चूंकि वो बाअमल मुल्ला कह लीजिए या आका या उस्ताद कह लीजिए, और उसने तालीम भी, उसी का कलाम फरमाता है कि माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की जिम्मेदारी वो बच्चों के सुपुर्द है। और अगर हम तीमुथियुस के खत में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, जो शख्स अपने घर का ठीक बंदोबस्त ना कर सके वो खुदा की खिदमत करने का भी अहल नहीं है ना। कई लोग माँ बाप को पूछते ही नहीं और वो समझते हैं कि खिदमत करना बड़ा जरूरी है। नो, बाइबल मुकद्दस की तालीम बैलेंस है, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर बाप के इलाही मकसद को पूरा कर रहे हैं, जहाँ पर यीशु मसीह को फारा बनकर सलीब पर मसलूब है, वहीं पर यीशु एक बेटा भी मसलूब है। आमीन। और उसने अपनी उस जिम्मेदारी को नहीं भुलाया। जैसे हमने कलमे में सीखा, अक्सर ये कहा जाता है कि उस वक्त मुकद्दस यूसुफ इंतकाल फरमा चुके थे, तो इसलिए मुकद्दसा मरियम की जिम्मेदारी इकलौता बेटा होने के खुदावंद यीशु मसीह पर थी। तो यीशु ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यीशु ने मुकद्दसा मरियम को एक महफूज हाथों में सौंपा, और फिर उसके साथ साथ यूँ कह लीजिए कि ये मोहब्बत यीशु की यूहन्ना के साथ भी थी। ये मोहब्बत यूहन्ना के साथ भी थी, चूँकि लिखा है शागिर्दों में ये मशहूर था कि यीशु यूहन्ना से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उसे कीमती तरीन तोहफा बख्श देते हैं। आमीन। तो यीशु ने अपनी माँ को उसके सुपुर्द किया तोहफे के तौर पर कि ये उसकी माँ की जिम्मेदारी भी ले, और ये इस बात को भी जाने के यीशु से कितनी मोहब्बत करता है। आमीन। तो मेरे अजीज भाई मेरी बहन, अब हमें इस बात को जान लेने की ज़रूरत है कि यीशु मुझसे और आपसे भी उतनी ही मोहब्बत करता है। हालेलुया। क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान दी है। और अब आइए हम चौथे कलमे की तरफ। तो चौथा कलमा मैं आपको बताऊं, मैं कोशिश कर रहा था, मैं पीछे से देख भी रहा था कि आइजक ने कलमा बहुत अच्छा सुनाया, बेहतरीन कलमा सुनाया, लेकिन वो कुफारे को छू ही नहीं सका। क्यों नहीं छू सका? उसका सबब यह है कि जो यहाँ पर कोई भी शख्स है जो सीख कर कलाम सुनाता है ना, उससे क्या हो जाता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो एक लफ्ज़ उसके सामने आ जाए तो फिर वो उसको लेकर चले, उसको छोड़ दे, वो उसे समझ नहीं आती है। आमीन। ये रात को भी बार बार मुझ पर मेरे साथ मोहब्बत पर ही जोर दे रहा था, वो बार बार इसी बात पर जोर दे रहा था, खुदा के मोहब्बत पर और खुदा के मुनसफ होने पर, लेकिन वो कफारे को नहीं छू सका। मैं चंद लम्हों में आपको बयान करना चाहता हूँ। कफारा जो था, अगर यीशु मसीह छोड़ा ना जाता तो यीशु का कफारा भी कामिल नहीं हो सकता था। आमीन। क्योंकि जब हम पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कफारे के लिए दो बर्रों का इस्तेमाल किया जाता था। एक बर्रा वो जिस पर कौम हाथ रखती, उसके गुनाह कायनों के सबब से उस पर लादे जाते और फिर उसे बियाबान के अंदर छोड़ दिया जाता, तन्हा छोड़ दिया जाता, और वो वहीं पर घूमता फिरता कहीं मर जाता तो वो कौम के गुनाहों का कफारा होता। एक कुर्बानी के तौर पर मस्बा पर गुजराना जाता था ताकि बगैर खून बहाए, बाइबल कहती है, गुनाहों की मग़फ़िरत और माफ़ी नहीं है। तो यीशु मसीह जब सलीब पर मसलूब हो रहे हैं, उसके हाथों से, पैरों से, पीठ से, सर से, उसके बदन के हर एक अज़ा से खून जारी है, तो वो यीशु मसीह कामिल कफारा जो मस्बा पर गुजराना जा रहा है उसकी अक्कासी कर रहा है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह सलीब पर छोड़ा गया है तो वो भी इस बात की अक्कासी है, जैसे उन्होंने कहा, खुदा की आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती, और बाप ने, खुदा ने
بیٹے اور اس کفارہ کو چھوڑ دیا، اپنے سامنے سے ہٹا دیا، اور مسیح وہاں پر صلیب پر پکار اٹھا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس کے اندر یوحنا 16:32 کے اندر لکھا ہے، یسوع نے کہا تم سب پراگندہ ہو جاؤ گے، تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، لیکن میں تنہا، میں اکیلا نہیں ہوں گا، کیونکہ میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، صلیب پر میری اور آپ کی خاطر کفارہ دینے کے لیے باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، خدا نے مسیح کو چھوڑ دیا، جس کے بارے دنیا یہ جانتی تھی کہ یوحنا پترس رسول نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو بیٹا بھی ہے اور مسیح بھی ہے، مسیح کیا گیا بھی ہے، اسے بھی میری اور آپ کی خاطر چھوڑا گیا۔ اور جو باہر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، مہربانی کر کے کلام سنیں۔ بھائیوں میری آواز باہر آ رہی ہے؟ بہنوں آ رہی ہے؟ سو مہربانی کر کے کلمہ سنیے، کلام کو سنیے، باتیں نہ کیجیے۔ اب جب بات آتی ہے 5ویں کلمے کی، تو 5واں کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے۔ اس دور کے اندر جب پہلے گڈ فرائیڈے پر مسیح نے صلیب پر سے پکار کر کہا میں پیاسا ہوں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے اس دن در حقیقت اپنی بدنی خواہش کا اظہار کیا، بدنی ضرورت کا اظہار کیا، کیونکہ جب ہم رات کو گزری رات کو مناتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے تقریباً کوئی 8 بجے کوئی 9 بجے رات کا کھانا شاگردوں کے ساتھ مل کر کھایا ہے۔ آمین۔ جب وہ کھایا تو کھانے کے بعد یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ گیتسمنی باغ کے اندر چلے گئے۔ جب گیتسمنی باغ کے اندر گئے تو لکھا یسوع نے رات جو ہے وہاں پر دعا میں گزارا، اور جب رات دعا کر رہے ہیں تو لکھا یسوع کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن بن کر زمین پر ٹپکنے لگا۔ سو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یسوع نے رات کا کھانا کھایا، گیتسمنی میں چلے گئے، یسوع نے کھایا، اور یہاں تک کہ اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر یا پسینہ زمین پر ٹپکتا تھا، اور پھر وہیں سے یسوع کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ میری اور آپ کی خاطر ہے۔ جب اسے گرفتار کیا گیا ہے تو بائبل مقدس فرماتی اسے عدالتوں میں رات گھسیٹا گیا، اسے مارا گیا، اسے کوٹا گیا، اس کے منہ کو مے لگائی گئی، اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ نذیر مے کو نہیں پی سکتا ہے۔ وہ تذلیل کر رہے تھے بادشاہ کی اور نذیر کی۔ مسیح نے کچھ نہیں کھایا، مسیح نے کچھ نہیں پیا، مسیح کے بدن پر کوڑے مارے گئے، اور کوڑوں کے سبب سے خون بہہ نکلا، اور جب خون بھی بہہ نکلا پھر مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، پھر مسیح کو صلیب پر مصلوب کیا گیا، اور اس کا سارا خون بہہ جانے کے سبب سے، کڑک دھوپ کے سبب سے، اس کا پسینہ بہہ جانے کے سبب سے مسیح جسمانی دکھ میں سے بھی گزرا ہے۔ آمین۔ ایک خادم نے کہا، اس نے کہا اگر مسیح صرف چھوڑا ہی جاتا تو مسیح ہمارا کفارہ تو ہوتا، لیکن اگر مسیح کیا نہ ہوتا، کیوں نہ ہوتا؟ چونکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ ہلیلویا۔ اس کے بعد وہ پیغام، یعنی یہ 5واں کلمہ جو ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ آج میرے اور آپ کے لیے